السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپیکٹر نیاز احمد کھوسہ کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے دال میں کالا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اخبار میں ایک خبر پڑھ کر میرا ذہن اس دور میں چلا گیا جب میں تھانے دار ہوا کرتا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم سی چلنی شروع ہو گئی۔ جرائم اب بھی اسی طرح ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے، کیونکہ انسانی فطرت وہی ہے۔ سن، سر اور زمین کی تکون سے سارے جرم پھوٹتے ہیں اور ان کی شاخیں ہیں محبت، نفرت، عداوت، حوث اور دشمنی۔ بہرحال اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی اور یہ بارش ایک ہفتہ سخت حبس گرمی اور چہرے کو جھلسا دینے والی لو کے بعد ہو رہی تھی۔ خیر، موسم جیسا بھی ہو، تھانے کے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بارش کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ اچانک سپاہی نواز نے دفتر کے دروازے پر پڑی چیک کو ذرا سا اٹھا کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آ جاؤ، میں نے کہا۔ اس نے جو اطلاع دی وہ بڑی سنسنی خیز تھی۔ سر، رات محلہ شفقت پورہ میں ڈکیتی کی ایک واردات ہو گئی اور 2 بندے اطلاع لے کر آئے ہیں۔ اس وقت بارش رک چکی تھی۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر انہیں کمرے میں بلا لیا۔ ان میں ایک جوان آدمی تھا، عمر 25 کے قریب ہوگی۔ اس نے موسم کے لحاظ سے ململ کا کرتا اور سفید لٹھے کی شلوار پہنی ہوئی تھی جو کافی حد تک بھیگ گئی تھی۔ دوسرا شخص ادھیڑ عمر تھا۔ انہوں نے جو بات بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جوان کا نام ملک ابرار تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ ملک ابرار کے گھر 2 ڈاکو جنہوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اپنے چہرے کالی ہی چادروں میں چھپائے ہوئے تھے، دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ برآمدے کا دروازہ انہوں نے شیشہ توڑ کر کھولا۔ ملک ابرار، اس کی بیوی، بیٹی طلعت اور نورین دونوں برآمدے میں ہی سوئی ہوئی تھیں۔ اس ساری کارروائی کے دوران بھی ان کی نیند اچاٹ نہیں ہوئی۔ وہ تو اس وقت ہڑبڑا کر اٹھے جب ایک ڈاکو نے ریوالور کی نال ملک ابرار کے سر کے ساتھ لگا کر کہا، اٹھو، پہلے ہمارا کام کر دو، پھر چاہے ساری عمر سوئے رہنا۔ ملک ابرار ظاہر ہے ہڑبڑا کر اٹھ گیا ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ دوسرا ڈاکو اپنا ریوالور اس کی 5 سالہ بیٹی نورین کے گلے پر رکھے ہوئے ہے۔ وہ ابھی بے خبر سو رہی تھی، البتہ اس کی بیوی طلعت جاگ گئی تھی اور سہمی ہوئی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جو ڈاکو اس کی بیٹی کے گلے پر ریوالور رکھے ہوئے تھا، اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکو نے ملک ابرار سے کہا، زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرنا۔ جو کچھ گھر میں ہے، میری مراد سونا چاندی اور روپے پیسے سے ہے، ادھر لا کر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ۔ ڈاکو نے چند لمحے توقف کیا، پھر خونخوار لہجے میں ریوالور کو جنبش دیتے ہوئے بولا، تم دونوں کی لاشیں یہاں پڑی ہوں گی اور تمہاری بیٹی کو ہم اٹھا کر لے جائیں گے، اور ساتھ ہی مال و زر بھی۔ گویا یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا جس نے ملک ابرار کو توڑ کر رکھ دیا، ورنہ اس کے سرانے کے نیچے بھرا پستول موجود تھا۔ لیکن بعض لمحے ایسے بے رحم اور سفاک ہوتے ہیں کہ انسان کا ذہن معوف ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی بچانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال اس نے اندر رکھے 5 لاکھ روپے اور تقریباً 12 تولے سونا ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اس کے بعد ان پر کوئی اسپرے کیا اور نہایت اطمینان سے نکل گئے۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کافی معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھیں جب میں اور ہیڈ کانسٹیبل وزیر ملک ابرار کے گھر گئے تھے۔ یہ سب کچھ جب وہ بتا چکے تو میں نے جو سوال و جواب ان سے کیے ان کے متعلق بھی سن لیجئے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اتنے زیادہ پیسے آپ نے گھر میں کیوں رکھے ہوئے تھے؟ دراصل تھانے دار صاحب، میں نے گاؤں میں موجود ساری زمینیں بیچ دی ہیں۔ میں یہاں اس پیسے سے کچھ بسیں خرید کر چلانا چاہتا تھا، لیکن اب تو، اس نے شکستہ لہجے میں کہا، آپ کو گاؤں پسند نہیں ہے؟ یہ جو میری بیگم ہے، اس کو گاؤں پسند نہیں تھا۔
اس لیے میں نے یہ مکان یہاں شہر میں آ کر بنایا تھا۔ تھانے دار صاحب، یہ شہر کے لوگ تو بہت ہی خطرناک ہیں۔ ملک صاحب، اس کے لیے آپ شہر کو دوش نہیں دے سکتے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میں نے چند لمحے اس اندر سے ٹوٹے پھوٹے شخص کو بغور دیکھا اور تفتیش کی اگلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا، یہ رقم اسی طرح آپ کو ملی تھی یا؟ تھانے دار صاحب، میں نے گاؤں کے جس چودھری ہاشم کے ہاتھ زمین بیچی ہے، اس سے کیش کا مطالبہ کیا تھا۔ شام کے وقت اس کا بندہ یہ پیسے دے کر گیا ہے۔ صبح بینک کھلتے تو وہ خاموش ہو گیا۔ ہمارے ساتھ اس کی بیگم طلعت اپنی 5 سالہ بیٹی کو لیے بیٹھی تھی۔ طلعت 25-26 سالہ ایک گڑیا سی عورت تھی۔ رنگ گورا اور نقش و نگار تیکھے تھے۔ میں نے روئے سخن اس کی طرف موڑتے ہوئے کہا، بی بی، یہ جو رقم ڈاکو لے گئے ہیں، اس کے متعلق کس کس کو پتا تھا؟ یہ سوال میں ملک ابرار سے بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کی بیگم سے کرنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ تھانے دار صاحب، صرف گاؤں والوں کو پتا تھا کہ ہم نے زمینیں بیچ دی ہیں۔ اس نے چادر سر پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اچانک وہ اٹھی اور یہ کہہ کر اندر دوسرے کمرے میں جانے لگی کہ میں بچی کو چارپائی پر ڈال کر آ رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ بچی اس کی گود میں سو چکی ہے۔ بہرحال اس کی واپسی جلدی ہو گئی۔ اس نے سلسلہ کلام چھوڑتے ہوئے کہا، بیگم اظہر میری پکی سہیلی ہے، ساتھ والے گھر میں رہتی ہیں۔ میں نے ان سے ذکر کیا تھا کہ میرے میاں زمینیں بیچ کر یہاں شہر میں ٹرانسپورٹر بننا چاہتے ہیں۔ بی بی، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تفتیش کے گھوڑے کو جس قسم کی گھاس یعنی سوراخ کی ضرورت ہے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ میرا مطلب ہے کہ رقم گھر آنے کے بعد آپ نے کسی سے ذکر کیا تھا؟ بس باتوں باتوں میں رات کو میں نے بیگم اظہر سے ذکر کر دیا تھا۔ وہ بھول پن سے بولی، یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکی تھی۔ اوہ، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک تو تم عورتوں کے دل میں کوئی بات ٹکتی ہی نہیں ہے۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی ملک ابرار نے آڑے ہاتھوں اپنی بیوی کو لیتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی، کیا جواب دیتی؟ بہرحال میں نے جس مقصد کے لیے اسے پوچھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے دیوار کا معائنہ کیا تھا۔ وہاں ایک جگہ رگڑ کے نشانات تھے۔ میں نے اور کانسٹیبل وزیر نے دیوار کے باہر اور اندر پھر کر کسی سوراخ کی تلاش کی تھی، لیکن ہمیں مایوسی ہوئی تھی۔ بہرحال پھر ہم تھانے میں واپس آ گئے تھے۔ راستے میں کانسٹیبل وزیر نے اپنی دانش میں ایک اہم سوال کیا تھا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو میرے ذہن میں بھی کھٹک رہی ہوگی اور آپ کے میں بھی۔ سر، ایک سوال تو آپ نے کیا نہیں۔ کون سا بھائی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 5 لاکھ میں ملک ابرار بسوں کی بات کر رہا تھا۔ سوال سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت خوب، اچھا سوال ہے، لیکن بھائی میں نے جان بوجھ کر یہ سوال نہیں کیا۔ ایک تو اب اس سوال کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی کیونکہ رقم تو ڈاکو لے جا چکے ہیں۔ دوسرے تمہیں پتہ ہے کہ قسطوں کا کام بھی چلتا ہے۔ ویسے اتنا بتا دوں کہ اس دور کے 5 لاکھ بھی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ تھانے میں ASI شاہد تھانے کا انتظام چلا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں اور شاہد اس کیس پر بات چیت کر رہے تھے۔ سر، اس طرف تفتیش کے گھوڑے دوڑانے ہیں، اب اس گھوڑے پر تم سواری کرو گے، میں نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا سر۔ اس دوران آفس بوائے چائے رکھ کر چلا گیا۔ سر، میرے خیال میں ہمیں اظہر صاحب کی بیگم سے آغاز کرنا چاہیے، ASI نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بات تو معقول ہے، لیکن یہ کام کانسٹیبل کی بیوی کے ذریعے ہونا چاہیے، میں نے بھی اپنا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ 2 دن بعد میں سفید کپڑوں میں سپاہی انور کے ساتھ اظہر کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اظہر ایک موٹر مکینک تھا، دھان پان سا بندہ تھا۔ بس اسٹینڈ کے ساتھ اس کی دکان تھی۔ اس کی بیوی ریشم ایک فربہ اندام عورت تھی۔ میرے خیال میں اگر وہ اظہر پر بیٹھ جاتی تو اس کی پسلیوں کا اللہ ہی حافظ تھا۔ بہرحال جو بھی معاملہ تھا، ہمیں اس سے کیا غرض ہو سکتی تھی؟ ہم جس کام سے یہاں آئے تھے ہمیں تو وہ کرنا تھا۔
آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کانسٹیبل وزیر کی بیوی نے جو معلومات حاصل کی تھیں انہوں نے ہی ہمیں یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ریشم ایک کائیاں عورت ہے، لگتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے اس لیے زیادہ زور نہیں دیا کہ وہ کہیں کھٹک نہ جائے۔ کانسٹیبل وزیر کی طرح اس کی بیوی بھی ذہین تھی اور اڑتی چڑیا کے پری نہیں گنتی تھی، بلکہ یہ بھی اندازہ لگا لیتی تھی کہ اس نے آج کون سا دانہ چگا ہے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی، موٹر مکینک ابھی دکان پر ہی تھا۔ ویسے یہاں آنے سے پہلے میں دکان پر جا کر اس کے درشن کر آیا تھا۔ وہ رات 11 بجے سے پہلے گھر واپس نہیں آتا تھا۔ ویسے ہمیں اس کی فی الحال ضرورت بھی نہیں تھی۔ ریشم نے ہمیں تعارف کے بعد ایک سادہ سی بیٹھک میں بٹھایا اور ہمارے منع کرنے کے باوجود شربت بنا کر لے آئی۔ سندل کا شربت تھا، اوپر برف کا ٹکڑا تیر رہا تھا۔ بہرحال ہم نے ایک ایک گلاس پیا اور گلاس ٹرے میں رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بی بی، تمہیں کچھ احساس تو ہو گیا ہوگا کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ بالکل تھانے دار صاحب، جب پڑوس میں ڈاکہ پڑ جائے تو پڑوسیوں کو زحمت تو دینی ہی پڑتی ہے۔ بہت خوب، اچھا فکرہ ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور دل میں سوچا کہ کانسٹیبل کی بیوی کا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ بی بی، میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، دراصل ہم کسی سراغ کی تلاش میں آئے ہیں۔ تھانے دار صاحب، میں ایک گھریلو عورت ہوں جسے خاوند اپنی مرضی اور اجازت کے بغیر دہلیز بھی پار کرنے نہیں دیتا۔ آپ کی اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے کہا۔ یہ شاید اس کی عادت تھی۔ میں نے اسے گھسنے کا فیصلہ کر لیا اور سپاہی انور کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا، اٹھتے ہوئے بولا، سر، میرے سر میں ذرا درد شروع ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے صحن کی ہوا میں جاتا ہوں۔ میں نے موقع کی مناسبت سے فراغ دلی سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے دیکھا کہ خاتون کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا ہے۔ ہاں بی بی، اب کھل کر بات کرو، تمہارے پڑوس میں جو کچھ ہوا اس پر روشنی ڈالو۔ تھانے دار صاحب، ویسے تو ڈاکو ہی ہوتے ہیں، ان کا کام تو لوٹنا ہی ہوتا ہے، لیکن میں بات کی تہہ تک پہنچ گئی ہوں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ آخر ڈاکوؤں کو یہ بات پتہ کیسے چلی کہ آج رات گھر میں اتنی بڑی رقم موجود ہے؟ بالکل، تم تو بہت ذہین ہو، میں نے اسے مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے؟ او تھانے دار صاحب، کیا بتاؤں؟ طلعت بڑی باتونی عورت ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بات ٹھہرنا ناممکن ہے۔ آپ اسے پیٹ کی ہلکی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے شام ہی آ کر یہ بات مجھے بتائی تھی۔ تمہارے خیال میں اس نے یہ بات کسی اور کو بھی بتائی ہوگی یا نہیں؟ اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے میں بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر وہ آواز دبا کر بولی، تھانے دار صاحب، اگر میں ایک بات آپ سے پوچھوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میرے کان کھڑے ہو گئے، میری تمام تھانے دارانہ حسیں بیدار ہو گئیں۔ تم بولو، میں ناراض نہیں ہوں گا اور تم جو کچھ مجھے بتاؤ گی میں اپنے تک محدود رکھوں گا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ کیا طلعت نے ہمارے اوپر کسی قسم کا شک ظاہر کیا ہے؟ نہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، لیکن تمہارے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا؟ ویسے ہی۔ خیر، میں نے اس موضوع کو مصلحت کی چادر میں لپیٹتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ ایک منٹ، تم اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ یہ پیشہ ور ڈاکوؤں کا کارنامہ نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارا ذہن کس طرف جائے گا؟ تھاندار صاحب، یہاں آ کر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ ویسے یہ بات عجیب ہی ہوگی، اس نے گویا صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ خیر، ہمارے لیے کوئی بات عجیب نہیں ہوتی۔ تمہارے ذہن میں اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہے تو بتا دو، ہو سکتا ہے یہی بات ہمارے لیے جگنوں کا کام کر جائے۔ پھر اس نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ بات میں نے ذہن میں بٹھا لی تھی۔ دراصل ان دنوں کوئی ڈاکوؤں کا گروہ میرے علم میں نہیں تھا اور نہ ہی کافی عرصے سے کوئی ایسی واردات ہوئی تھی
میں نے خاتون کا شکریہ ادا کیا اور سپاہی انور کو، جو صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا، ساتھ لے کر تھانے میں واپس آ گیا۔ اس رات میں اپنے کوارٹر میں سونے سے پہلے اس واردات کے متعلق غور کرتا رہا اور ذہن کے گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جس طرح اللہ کے فضل سے ہر رات کی سحر ہوتی ہے، اسی طرح اس رات کی بھی سحر ہوئی اور میں تیار ہو کر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ایک پروگرام ترتیب دے لیا، لیکن میرے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ طلعت موٹر مکینک اظہر کے ساتھ میرے پاس آئی۔ اس وقت دن کے 10 بجے تھے، گرمی چوبن پر تھی، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ طلعت چہرے سے ہی پریشان لگتی تھی۔ میں نے انہیں عزت سے بٹھایا اور آنے کا سبب پوچھا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ طلعت کا اپنے شوہر ملک ابرار کی بجائے موٹر مکینک اظہر کے ساتھ تھانے میں آنا اس بات کا بیان ثبوت تھا۔ تھانے صاحب، ملک صاحب گھر واپس نہیں آئے، طلعت نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا۔ گھر واپس نہیں آئے؟ میں نے حیران نگاہوں سے طلعت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں سے واپس نہیں آئے؟ دراصل طلعت نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولی، وہ کل صبح گاؤں گئے تھے، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ وہ آپ کو کیا بتا کر گاؤں گئے تھے؟ میں نے ایک اہم سوال کرتے ہوئے کہا۔ کہہ رہے تھے ذرا دل گھبرا رہا ہے اور گاؤں جانے کو کر رہا ہے، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ تو خاتون، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے وہ وہاں رک گیا ہو۔ رکنا کس کے پاس تھا؟ گاؤں میں اب ہمارا کوئی رہا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران نگاہوں سے خاتون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے والدین اور ان کے والدین فوت ہو گئے ہیں، اب ہمارا وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آخر وہ کس کے پاس گیا تھا؟ میں نے قریت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کہہ رہے تھے بس ویسے ہی گاؤں کا چکر لگا کر آ جاؤں گا۔ اس دوران موٹر مکینک بالکل خاموش رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اظہر صاحب، آپ بالکل خاموش ہیں، کیا وجہ ہے؟ تھانے صاحب، میں کیا بولوں؟ خاتون پریشان تھیں، میں ان کے ساتھ چلا آیا، حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ شام تک انتظار کر لیں۔ اظہر نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا۔ خاتون، آپ نے اپنے پڑوسی کی بات کو قابل غور کیوں نہیں سمجھا؟ تھانے صاحب، مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ گڑبڑ؟ میں اچھل پڑا۔ کیسی گڑبڑ؟ میں وضاحت نہیں کر سکتی، کوئی دلیل نہیں دے سکتی، بس۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کا اضطراب مجھے بہت کچھ سمجھا گیا۔ بہرحال میں نے اسے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ وہ آج شام تک اپنے شوہر کا انتظار کر لے، رات بھی کسی طرح گزار لے۔ اگر اس کا شوہر نہ آیا تو کل صبح آ کر گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دے۔ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ اگلی صبح وہ اکیلی میرے سامنے موجود تھی۔ تھانے صاحب، میں نے آج گاؤں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اب تم محرر کے پاس جا کر اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دو اور مطمئن ہو کر اپنی بچی کے پاس رہو، کہاں اسے لے کر خوار ہوتی پھرو گی۔ اب تمہارے شوہر کو ڈھونڈنا میری ڈیوٹی ہے۔ وہ منت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ گڑبڑ کسی سنگین نوعیت کی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے طلعت سے گاؤں کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ وہ ایک بڑا گاؤں تھا، دریائے جہلم کے پاس واقع تھا۔ ان دنوں میرے پاس اس کیس کے علاوہ کوئی خاص کیس نہیں تھا، اس لیے میں نے خود ہی جانے کا فیصلہ کیا۔ دراصل اس طرح مجھے ذرا اپنے جسمانی اعضاء کھولنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے چند گھنٹوں کی تیاری کے بعد ایسائی ابرار کے ذمے تھانے کا انتظام و انصرام کیا اور سپاہی نواز اور انور کو ساتھ لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایسائی شاہد نے یہاں اس ڈاکے کے متعلق تفتیش کرنی تھی۔ ہم ذرا خفیہ طریقے سے تفتیش کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے سارے انتظامات اسی سلسلے میں کیے۔ ہم ریل کے ذریعے وہاں پہنچے۔
اس سے پہلے اس گاؤں کے متعلقہ تھانے میں ہم نے فون کر دیا تھا۔ وہاں کے تھانے دار نے ہمارے حسب منشا ایک پرائیویٹ کار بھیج دی تھی۔ ان دنوں وہاں انسپکٹر سرفراز تعینات تھا۔ اس نے ہمارا خندہ پیشانی سے استقبال کیا اور ہماری خوب آؤ بھگت کی۔ پھر وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گیا۔ نیاز بھائی، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ وہ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچنے لگا، پھر میز پر پڑی ہوئی سگریٹ کی ڈبی اٹھائی، اس میں سے ایک سگریٹ منتخب کی اور اسے لائٹر کا شعلہ دکھاتے ہوئے بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک ابرار گاؤں کا بتا کر کہیں اور چلا گیا ہو۔ اس کا امکان تو ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہاں رک کر میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولا، فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور طرف تفتیش کے گھوڑے توڑا سکیں۔ اس پر کام کرتے ہیں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس نے گھنٹی بجاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد آفس بوائے حاضر ہو گیا۔ جی سر۔ دیکھو ایسا ہی زمان کو بھیج دو۔ چند لمحوں بعد ایک دراز قد درمیانے جسم کا بندہ ہمارے سامنے تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنے صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا، جو کہہ رہا تھا، یہ انسپکٹر نیاز احمد کھوسا ہیں، فلاں تھانے سے آئے ہیں۔ پھر اس نے تفصیل سے اسے سارے حالات بتائے تھے اور یہ بھی اس کے گوش گزار کیا تھا کہ اب میں کیا چاہتا ہوں۔ سر آپ بالکل فکر نہ کریں، اگر ملک ابرار گاؤں میں آیا ہوگا تو اس کے متعلق سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ اس کے بعد میں نے ایسا ہی زمان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، حالات ایسے ہیں زمان کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہاں میں بات کو ذرا مختصر کرتا ہوں۔ اگلے 1 گھنٹے بعد میں اور ایسا ہی زمان سفید کپڑوں میں یعنی کہ سادہ کپڑوں میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ایک بڑا گاؤں تھا، 700-800 گھروں پر مشتمل ہوگا۔ یہاں پر ڈاک خانہ اور سول اسپتال بھی تھا۔ گاؤں کی طرف جانے والے راستے تک ہمیں ایک پرائیویٹ کار پہنچا گئی تھی۔ آگے کا سفر ہم نے کسی ٹانگے میں طے کرنا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی جو جلد ہی آپ پر آشکارا ہو جائے گی۔ ایک کچی پکی سڑک گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ ٹانگے بان کا نام علی شیر معلوم ہوا۔ اسے شیرہ شیرہ کہتے تھے۔ ہم نے سالم ٹانگا کروایا تھا۔ میں آگے کوچوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کوچوان کی عمر 42 سال ہوگی، جبکہ ایسا ہی زمان پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں علی شیر سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہا، علی شیر، تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے ٹانگا چلاتے ہوئے؟ اس نے ٹانگا چلاتے ہوئے کہا، جناب، تقریباً 20 سال سے میں یہ ٹانگا چلا رہا ہوں۔ اوہ، کافی عمر گزر گئی ہے تمہاری اس دشت کی سیاحی میں نے اسے اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کے لیے کہا۔ بس جی، اللہ کا کرم ہے جو یہ دال روٹی چل رہی ہے۔ گھوڑا اپنی مخصوص رفتار سے چلا جا رہا تھا۔ ادھر ادھر لہلہاتے کھیت دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ جا بجا درخت بھی موسم کی حدت کو کم کر رہے تھے۔ آج کل افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنی اس دولت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر لیا ہے۔ اب گاؤں دیہات میں بھی درخت کم ہی نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خوبصورتی میں کمی آئی ہے، بلکہ موسم بھی اپنی پوری شدتوں سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ شیر علی، تم خوش قسمت ہو جو یہ وسیلہ تمہیں میسر ہے۔ بہرحال تم گاؤں سے تو واقف ہوگے، یعنی مکینوں کے متعلق تو جانتے ہوگے۔ میں نے اسے گاؤں کا نام بتاتے ہوئے کہا، یہاں میں مصلحتاً گاؤں کا نام ظاہر نہیں کر رہا۔ جناب، آپ یہاں نووارد ہیں، میں تو اسی گاؤں میں پلا بڑھا ہوں۔ یہ جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری لاٹری نکل آئی ہو۔ دراصل ہم ملک ابرار کے پاس آئے ہیں، میں نے کوچوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ملک ابرار؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ چند لمحے سڑک پر نظریں جمائے رہا اور پھر گھوڑے کو ہلکا سا چابک رسید کرتے ہوئے بولا،
آپ کتنے عرصے بعد گاؤں جا رہے ہیں؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے ASI سامان کو دیکھتے ہوئے ایک اشارہ کیا۔ وہ اب تک بڑی خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ اس نے پہلی بار لب کشائی کرتے ہوئے کہا، علی شیر، ہم تقریباً 7 سال بعد گاؤں جا رہے ہیں۔ اوہ، کوچوان نے گویا اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، اسی لیے جناب، اسی لیے آپ ملک ابرار کے حالات کے متعلق لا علم ہیں۔ کیا آپ ان کے رشتہ دار ہیں یا قریبی دوست وغیرہ ہیں؟ کوچوان نے ذہانت سے بھرپور سوال کیا تھا اور اب ہمیں بھی اس کا جواب بڑے محتاط انداز میں دینا تھا۔ بھائی ہم صرف دوست ہیں، ہم دونوں، میں نے ASI سامان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اصل میں ہم دونوں روزی روٹی کی تلاش میں باہر ملک چلے گئے تھے، اب آئے ہیں 1 ماہ کی چھٹی پر، سوچا اپنے دوست ملک ابرار سے مل لیں۔ جناب، ملک ابرار تو 6 سال پہلے یہاں سے شہر میں چلے گئے تھے۔ اوہ، اس نے ہمیں تو کبھی خط میں نہیں لکھا، میں نے مصلحت آمیز جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ جناب یہ ایک لمبی داستان ہے، ٹانگے میں بیٹھ کر تو بیان نہیں کی جا سکتی، کوچوان نے گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ میں نے چند لمحے غور کیا، بات کرنے کے لیے لفظوں کو ذہن میں ترتیب دیا اور پھر بولا، بھائی یہاں ہم ملک ابرار کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے، ہمیں واپس تو جانا ہے، شہر میں اس کا کوئی اتا پتہ؟ جناب، کسی کو واقف بنانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ میں نے اور ASI نے بیک وقت حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں جناب، مجھے لفظوں کا ہیر پھیر نہیں آتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ آج رات آپ ہمارے مہمان رہیں، میں آپ کو ساری داستان سنا دوں گا، صبح آپ چلے جائیں، اور رہی بات پتے کی تو وہ میں آپ کو ابھی بتائے دیتا ہوں۔ بھائی ہم تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے، میں نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہمیں اگر 2 دن بھی لگ جاتے تو ہمیں ملک ابرار کی داستان تو سننا ہی تھی، دوسرے اس کا سراغ بھی لگانا تھا۔ اگر وہ یہاں آیا تھا تو اس وقت کہاں تھا اور کس حال میں تھا؟ بہرحال قصہ مختصر، ہم نے وہ رات کوچوان علی شیر کے گھر گزاری۔ اس نے جو داستان سنائی وہ حیران کن تھی۔ اس داستان کا کچھ حصہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، باقی حصہ بھی بتانا ابھی مناسب نہیں، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات جو علی شیر نے ہمیں بتائی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دراصل کوچوان سے ہم نے باتوں باتوں میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ملک ابرار یہاں آیا ہو۔ یہ بات بھی اس کی زبانی پتہ چل چکی تھی کہ 4 ٹانگے گاؤں کی طرف آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ٹانگے والے نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ملک ابرار یہاں آیا تھا لیکن واپس نہیں گیا۔ ہمارے لیے اتنا ہی سراغ کافی تھا، لیکن وہ گیا کہاں تھا، یعنی کس کے گھر گیا تھا، اس کا سراغ لگانا تھا۔ ہم نے علی شیر عرف شیرو کو، یعنی شیرو کوچوان کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا، جناب یہ آپ میرے منہ پر جوتی مار رہے ہیں۔ ہم لاجواب ہو گئے۔ بہرحال اس شخص نے ہمیں متاثر کیا تھا۔ ہم تھانے میں واپس آ گئے۔ یہاں سپاہی نواز اور سپاہی انور بوریت کا شکار نظر آئے۔ جب انہوں نے میرے سامنے اس بات کا اظہار کیا تو میں نے ان سے کہا، بھائی حوصلہ رکھو، اب تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ ملک ابرار گاؤں گیا تھا، انہوں نے یہ سراغ لگانا ہے کہ وہ کس کے گھر گیا تھا اور اب کہاں ہے۔ زمان نے ان کے ساتھ اپنے تھانے کا ایک کانسٹیبل بھیج دیا اور میں واپس اپنے تھانے میں آ گیا۔ وہاں کے حالات جوں کے توں تھے، کوئی نئی اطلاع نہیں تھی۔ میں نے چند ضروری کاغذات نمٹائے اور آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ شام کو میں ایک بار پھر تھانے میں تھا، کیونکہ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ طلعت تھانے میں آئی بیٹھی ہے۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، وہ خاصی پریشان لگتی تھی۔ تھاندار صاحب، ملک صاحب کا کچھ پتہ چلا؟ بی بی، تم نے بہت سی باتیں مجھ سے چھپا لی تھیں۔ کون سی باتیں تھانے دار صاحب؟ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ کیسی معصوم بن رہی تھی، مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا،
مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ پھر میں نے کوچوان شیر علی سے حاصل ہونے والی معلومات اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ بی بی، جو کچھ تم کر چکی ہو وہ بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لو، اب تم شاید ہی اپنے خاوند کو پا سکو۔ نہیں تھانے دار صاحب، ایسا نہ کہیں، میری غلطی اتنی بڑی نہیں کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملے۔ پھر اس نے مجھے ساری بات بتا دی تھی، میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ 2 دن بعد سپاہی نواز اور انور آئے، ان کے ساتھ 3 بندے تھے جن میں 2 بندوں کو باقاعدہ گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ ایک بندہ تھا ملک ابرار۔ یہ سب کچھ وہاں کی پولیس کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ انسپکٹر سرفراز نے بہت تعاون کیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ملک ابرار کی بیوی سے اس کی ایک تصویر حاصل کر لی تھی۔ سپاہی نواز، سپاہی انور اور وہاں کے تھانے کے کانسٹیبل نے جب ملک ابرار کی تصویر دکھائی گاؤں میں جا کر، تو ایک بندے نے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ ملک ابرار کو چودھری شوکت چھوٹے چودھری کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ تینوں پولیس اہلکار سفید کپڑوں میں تھے، یعنی سادہ کپڑوں میں تھے۔ انہوں نے واپس آ کے تھانے میں سب کچھ انسپکٹر سرفراز کو بتایا تھا اور اس نے شوکت کے گھر ایک چھاپہ مار پارٹی بھیجی۔ وہاں شوکت کے علاوہ اس کا ایک دست راست اور دوست تصور بھی تھا۔ وہاں ایک اسٹور نما کمرے سے ملک ابرار بھی برآمد ہو گیا، اسے حبس بیجا میں رکھا گیا تھا۔ آج وہ دونوں اس کے متعلق فیصلہ کرنے اکٹھے ہوئے تھے کہ گرفتار ہو گئے، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہم نے ان سے 1 گھنٹے میں سب کچھ اگلوا لیا۔ یہ کہانی شروع ہوئی تھی ملک ابرار کے گھر میں ڈاکے سے۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ ملک ابرار اور طلعت پہلے گاؤں میں رہتے تھے۔ ملک ابرار سود کا کام کرتا تھا، وہ لوگوں کو سونا، مکان اور زمین زر ضمانت رکھ کر قرض دیتا تھا۔ طلعت کے والدین نے بھی اپنا مکان زر ضمانت رکھوا کر قرض لیا تھا۔ دراصل طلعت کا بھائی ذوالقرنین باہر جانا چاہتا تھا، وہ ایسا باہر گیا کہ اس نے پیچھے والوں کی خیر خبر ہی نہیں لی۔ اس طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ملک ابرار ایک لالچی شخص تھا، علاوہ ازیں کافی عرصے سے اس کی نظر طلعت پر تھی، لیکن طلعت نے اسے کبھی گھاس نہیں ڈالی تھی، کیونکہ اس نے ساری گھاس شوکت کو ڈال دی تھی۔ شوکت گاؤں کے چودھری ہاشم کا بیٹا تھا، آوارہ تو نہیں تھا، البتہ خودسر ضرور تھا۔ ادھر ملک ابرار نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے طلعت کے باپ کو کہا کہ اتنا پیسہ بن گیا ہے جتنی آپ کے مکان کی قیمت بھی نہیں ہے، اس لیے آپ یہ مکان خالی کر دیں یا پھر طلعت کا رشتہ مجھے دے دیں۔ جب بات طلعت تک پہنچی تو اس نے قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ ماں باپ رو پڑے، بے بسی کے آنسو۔ اس کی ماں نے کہا کہ نہ جانے مائیں بیٹوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں کیوں مناتی ہیں، لڈو بانٹتی ہیں۔ ماں باپ پھر بھی راضی نہیں تھے، وہ بیٹی کی پسند سے واقف تھے، لیکن رو دھو کے منت سماجت کر کے طلعت نے انہیں راضی کر لیا۔ اس نے کہا، جب میں یہ کڑوا گھونٹ پی رہی ہوں تو آپ بھی اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیں۔ لیکن طلعت نے ایک شرط رکھی کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اگر ملک ابرار شہر میں جا کر مکان بنائے تو میں شادی کروں گی، ورنہ نہیں۔ ملک ابرار کے من کی مراد تو پوری ہونے لگی تھی، اس نے سود کی وجہ سے بہت پیسہ جمع کر لیا تھا، اس نے یہ شرط منظور کر لی۔ طلعت نے ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیا، لیکن اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ ملک ابرار کو کوئی نہ کوئی سزا یا اذیت لازمی دینا چاہتی تھی۔ اس کی بچی بھی ہو گئی تھی، وہ یہ صاحبان چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنا عرصہ وہ سوچتی رہی، کوئی راستہ، کوئی اسکیم۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ملک ابرار کی زمینیں گاؤں میں تھیں، طلعت نے اسے زمینوں سے محروم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے پیار سے جھوٹی موٹی روٹ کر منت سماجت کر کے ملک ابرار کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ گاؤں کی زمینیں بیچ کر یہاں 1-2 بسیں لے لے۔ دراصل اس کا جو پلان تھا اس پر اس نے عمل کر دیا تھا۔
اس نے شوکت کو کچھ عرصے پہلے سب کچھ بتا دیا۔ شوکت نے شکر کیا کہ طلعت نے اسے کوئی کام بتایا، لیکن اس نے کہا کام خطرناک ہے، تم وعدہ کرو کہ کبھی کبھی مجھے ملنے گاؤں آؤ گی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ شادی کے بعد وہ شوکت سے کبھی نہیں ملی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر وعدہ کر لیا کہ فی الحال اپنا الو سیدھا کرو، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ ویسے 5 لاکھ تو شوکت کے ہونے ہی تھے۔ طلعت نے ہی ملک ابرار کو کہا تھا کہ رقم کیش کی صورت میں ہونا چاہیے۔ اسکیم کے مطابق جان بوجھ کر رقم لیٹ ملک ابرار تک پہنچائی گئی اور اس طرح شوکت کے بھیجے ہوئے 2 ڈاکوؤں نے اسکیم پر عمل کر ڈالا۔ یہ دونوں گاؤں میں چھوٹی موٹی وارداتیں کرتے رہتے تھے اور انہیں شوکت یعنی چھوٹے چودھری کی آشیرواد حاصل تھی۔ بعد میں ہم نے انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا۔ اب ایک وضاحت رہ جاتی ہے کہ آخر ملک ابرار شوکت وغیرہ کے ہتھے کیسے چڑھ گیا تھا۔ دراصل ملک ابرار کو شک پڑ گیا تھا کہ کہیں شوکت نے ہی یہ حرکت نہ کروائی ہو۔ ایک تو وہ اس کا رقیب تھا، دوسرے اسے پتا تھا کہ آج رات کیش اس کے یعنی کہ ملک ابرار کے گھر میں ہوگا۔ وہ سیدھا شوکت کی حویلی میں جا پہنچا۔ یہ چھوٹی حویلی کہلاتی تھی۔ ملک ابرار کا اس وقت دماغ معوف ہو گیا تھا۔ اس نے جاتے ہی اپنا شک شوکت پر ظاہر کر دیا اور معاملہ دال میں کالے والا ہو گیا۔ چونکہ شوکت اس واردات میں ملوث تھا، اس لیے اس نے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر ملک ابرار کو قید کر لیا۔ وہاں شوکت کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن پولیس کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے FIR میں طلعت کا نام بھی ڈال دیا تھا۔ یہ میری مجبوری تھی، کیونکہ جب عدالت میں وکیلوں کی جرح ہوتی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نکل آتی ہے۔